بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جون بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بہت بڑا ریلیف مل گیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت سے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت سے۔ باقاعدہ طور پر عدالت نے حکم نامہ جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ریلیف دیتے ہوئے۔ ایک تو جو گرفتاری تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی عدالت نے تگڑا حکم نامہ جاری کیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر جو اہم سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ضمانتوں کا۔ یہ 6 ضمانتیں ہیں اور ایک بشرا بیگم کی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بیگم کی جو ضمانت ہے یہ وہ کیس ہے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو لیک کی بنیاد پر پولیس نے ایک توشہ خانہ کی ایف آئی آر درج کر دی تھی۔ پولیس نے توشہ خانہ کی ایف آئی آر جو زلفی بخاری سے اور کوئی ریٹ لگانے کے حوالے سے کوئی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اس پر پھر معاملہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ایک تو یہ فیک آڈیو ہے اور اس کی بنیاد پہ ایف آئی آر کارروائی شروع کر دی ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر روک دیا تھا۔ لیکن وہ ضمانت آج تک پینڈنگ ہے اور عدالت اس عبوری ضمانت کو، یہ پہلی عبوری ضمانت ہے جو اتنے عرصہ سے چلی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور تقریباً 1 سال ہو گیا ہوگا اس عبوری ضمانت کو آگے بڑھتے ہوئے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان کی 6 اور بشرا بیگم کی 1 درخواست ضمانت پر سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی، جس کے روبرو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء خالد یوسف پیش ہوئے۔ جج افضل مجوکا نے انہیں بتایا کہ عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری کے لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کیا ہے۔ وکیل خالد یوسف نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ عدالت کے نوٹس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جج افضل مجوکا صاحب نے کہا کہ جیل حکام کی جانب سے شو کاز کا جواب آ جائے تو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ 8 جولائی تک عدت میں نکاح کیس میں اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہے، ضمانتیں بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اب 16 جولائی کو ان عبوری درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوگی۔ لاہور کی جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں یہاں بھی جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہو رہا ہے، اور یہاں بھی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر ڈائریکشن دی تھی، اس ڈائریکشن کے باوجود وہ زیر التوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا ہے کہ ان کو جلدی ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ عمران خان عدت نکاح کیس میں کل جو فیصلہ آنا ہے سزا معطل ہوتی ہے تو وہ تو کسی اور مقدمے میں گرفتار ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی رہائی کے لیے معاملات خراب نہ ہوں۔ پیسکو کا افسر کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث نکلا، جسے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ پشاور سرکل نے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل پشاور نے ایک بڑی کارروائی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ایس ڈی او کو گرفتار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی کے کہنے پر ایف آئی اے نے مختلف جو بجلی تقسیم کار کمپنی ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی جو اوور بلنگ میں ملوث تھے، اور کئی ملزمان گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اور اوور بلنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک تو بجلی بہت مہنگی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اوور بلنگ ہے، جو اوور چارج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس کا اگر 5,000 بل بنتا ہے تو وہ 12,000 13,000 صرف اوور بلنگ کی وجہ سے آتا ہے، تو اس پر بڑی اچھی کارروائی شروع کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے، لاہور میں اسپیشلی۔ اب پشاور میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل پشاور نے ایک بڑی کارروائی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ایس ڈی او کو گرفتار کیا ہے جو کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث تھا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم وسیم احمد نوشہرہ میں بطور ایس ڈی او تعینات تھا۔ ملزم نے دوران تعیناتی نوشہرہ میں واقع عثمان زادہ نامی صابن فیکٹری کے مالک کی بجلی چوری میں معاونت کی اور بجلی چوری کے عوض کروڑوں روپے کی رشوت وصول کی۔ ملزم کی معاونت سے ہونے والی بجلی چوری سے قومی خزانے کو مجموعی طور پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔ ملزم کو پیسکو ایم اینڈ ٹی آفس پشاور سے گرفتار کیا گیا، جس سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، اور اگر یہ کارروائیاں آگے بڑھتی رہیں اور آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھایا جائے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے قریبی بیرسٹر عمیر خان نیازی، ان کی درخواست تھی عدالت میں، جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ان کی درخواست تھی، اور اس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ میرا نام جو اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے تو اس کو برائے مہربانی نکالا جائے، چونکہ اسٹاپ لسٹ میں جو نام ڈالنا ہے وہ درست نہیں ہے۔
اس پر جو آج وفاقی حکومت حکام ہیں ان کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم جاری کیا گیا تھا اور رپورٹ طلب کی گئی تھی، تو آج عدالت کی جانب سے جب سماعت ہوئی تو وفاقی حکومت نے کہا ہے جی کہ ہم نے ان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکال دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا رہنما بیرون ملک سفر کر سکتا ہے، ان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کیا باہر جانے بھی دیا جاتا ہے یا کوئی اور نئی لسٹ نکل آتی ہے۔ لیکن زرتاج گل کے کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے آج کمال کر دیا ہے۔ اب جانتے ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب نے کل شیخ رشید کی درخواستوں پر جو فیصلہ دیا کہ آپ ایک ہی وقوع کی بابت ایک سے زائد جو مقدمات ہیں مختلف شہروں میں یا مختلف صوبوں میں، اس سے روک دیا تھا اور اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور ایک ہی وقوع کی بابت ایک سے زائد مقدمات کے اندراج کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے سندھ میں درج ایف آئی آروں کو بھی اور بلوچستان میں درج ایف آئی آروں کو بھی خارج کر دیا تھا۔ اب وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو خاتون رہنما ہیں اور اب پارلیمانی لیڈر ہیں سنی اتحاد کونسل کی، زرتاج گل، انہوں نے حج پہ جانا تھا۔ زرتاج گل کا نام حج پر جو پہلے عدالت کی جانب سے نام نکالا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ان کو حج پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن بعد میں ان کا نام کسی اور لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی جو لیڈر ہیں زرتاج گل، ان کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں نام ECL سے نکال کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے اب عدالت نے کہا ایک تو نام ان کا ECL سے نکالیں، دوسرا عدالت نے کہا کہ بھئی آپ مجھے بھی رپورٹ پیش کریں کہ کیا واقعی آپ نے نام نکال دیا یا نہیں نکال دیا۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں نام ECL سے نکال کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور زرتاج گل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ FIA کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا جس کے مطابق 2 FIR میں زرتاج گل کا نام ہے۔ FIA کی 2 FIRs میں زرتاج گل کا نام ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارک دیا کہ دہشت گردوں کا نام تو آپ ECL میں ڈالتے نہیں ہیں، یہ طارق محمود جہانگیری صاحب فرما رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا نام تو آپ ECL میں ڈالتے نہیں ہیں، لیکن ارکان اسمبلی ہمارے پاس آ رہے ہیں عدالتوں میں کہ ان کا نام ECL میں ہے۔ کیا ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا صرف ایک ریلی کرنے کی بنیاد پر آپ ان کا نام ECL میں ڈال دیں گے؟ ایک IG کو بلاؤں گا اور میں پوچھوں گا ایک سیاسی رہنما ریلی نکالتا ہے تو آپ نام ECL میں ڈال دیتے ہیں؟ میرے پاس تو کسی گینگ یا دہشت گرد کی تو آج تک درخواست نہیں آئی کہ اس کا نام ECL میں ہے۔ آج کل جو بھی ECL میں نام ہے وہ صرف سیاسی رہنماؤں کے ہی ہیں اور ممبران اسمبلی کے ہیں، اور یہ تو پارلیمانی لیڈر ہے ایک سیاسی جماعت کی۔ ایک بندہ رکن قومی اسمبلی ہے اور نام ECL میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ جو نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کرتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ کیا کریں، ان کو بھی اوپر سے احکامات ہوتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ان پر کون کون سے کیسز ہیں۔ وکیل اسامہ طارق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مقدمہ نمبر 567 اور مقدمہ نمبر 340 میں جواب جمع کروا دیے ہیں۔ آج ارجنٹ میں متفرق درخواست لگی۔ عدالت نے پوچھا کہ 2 ہی مقدمات ہیں کیا؟ دونوں میں ضمانت پر ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ جی دونوں مقدمات میں ضمانت پر ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارک دیے کہ کسی اغوا برائے تاوان، کسی گینگ ریپ والوں کا کیس نہیں آیا، سب ممبران اسمبلی کے کیسز آ رہے ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، تمام قابل ضمانت ہیں اور نام آپ ECL میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی ہم صرف نام نکال رہے ہیں، لیکن آئندہ ان کو بھی بلائیں گے جو اس کی منظوری دیتے ہیں۔ اگر آپ نے سیاسی لوگوں کا نام اسی طرح ECL میں شامل کرتے رہے تو پھر اگلی دفعہ صرف نام ECL سے نہیں نکالیں گے، ان لوگوں کو بھی بلائیں گے جو نام ECL میں شامل کرنے کی منظوری دیتے ہیں۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں نام ECL سے نکال کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ میرے خیال میں سپیکنگ آرڈر، اس طرح کے جو سپیکنگ آرڈر ہیں اگر وہ ہوں تو تب ہی جا کے، ابھی تو جس دن عمران ریاض خان کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ڈویژن بینچ میں، اور جس طریقے سے ان کو بیرون ملک نہیں جانے دیا گیا اور جس طریقے سے معاملات کو دیکھا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو چیزیں ہیں وہ گمبھیر ہو جائیں گی۔ اب دوسری جانب اسی نوعیت کا کیس تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور 21 مئی 2022 کو ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شیری مزاری وہ PTI کی خاتون رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، جن حالات میں چھوڑا تھا وہ پوری قوم جانتی ہے، اور عمران خان نے ایک آج تک شیری مزاری کا نام ہی لیا ہے کہ اگر ان کو پاکستان تحریک انصاف میں، اور وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ہی موقف کو آگے اپنی جو ان کی کیپیسٹی اس میں بڑھا رہی ہیں۔
اب 21 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا 2022 کو، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری اطہر من اللہ صاحب تھے چیف جسٹس، اور اس وقت ان کو اسلام آباد سے اٹھا کے جو اینٹی کرپشن ہے پنجاب کی ڈیرہ غازی خان میں ایک 30 سالہ پرانے مقدمے میں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا ان کو فوری عدالت میں پیش کریں، موٹر وے پہ تھے، ان کو واپس لایا گیا اور پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا تھا۔ اب اس غیر قانونی گرفتاری پر ایک کمیشن بنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر 16 جون 2022 پر کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ایک کمیشن بنا۔ کمیشن نے کہا جی کہ جو ان کی گرفتاری ہے وہ پروسیس کو مکمل کیے بغیر کی گئی۔ اب اسلام آباد سے آپ نے گرفتار کرنا تھا تو آپ نے کسی مجسٹریٹ سے کوئی ریمانڈ تو لینا تھا نا، راہداری ریمانڈ تو لینا تھا، وہ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ تو اس پر عدالت نے حکم دیا تھا 16 جون 2022 کو کہ آپ جو اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے اور انکوائری کمیشن ان تمام معاملات کو دیکھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری کو خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ اہلکاروں کے خلاف جو گرفتار کرنے والے تھے ان اہلکاروں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ 21 مئی کو اینٹی کرپشن پنجاب نے شیریں مزاری کو گرفتار کیا تھا۔ اس گرفتاری کو جب غیر قانونی قرار دیا تو صرف گرفتاری کو نہیں غیر قانونی قرار دیا، بلکہ عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کے خلاف انکوائری کریں، ان تمام اہلکاروں کے اور افسران کے جو اس میں ملوث تھے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور محکمہ داخلہ پنجاب ان کو حکم دیا ہے کہ آپ انکوائری کریں، اور اس کی تفصیلات بھی عدالت ڈیفینیٹلی طلب کرے گی۔ جو تحریر حکم نامہ آئے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔